میری محبتوں کو قرار دو، قسط نمبر 8۔ اشما زوار مری کے ایک ہوٹل میں تھے، جہاں اشما کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر کا پر حسین منظر دیکھ رہی مگن کھڑی تھی، جب پیچھے سے زوار آ کر اشما کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اف اللہ، آپ ہیں! ڈرا دیا۔ اشما زوار کے خود اتنے قریب دیکھ کر سرخ ہو گئی۔ کیا میری پرنسس بیوی میں ہوں؟ میرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ زوار نے اشما کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے دیکھا۔ یہ کتنا حسین منظر ہے نا؟ اشما نے زوار سے کہا۔ ہاں، حسین ہے، پر میری بیوی سے زیادہ پیارا نہیں۔ زوار محبت سے پر بوجھل گمبھیر آواز میں کہتے اسے انداز بیڈ تک لے گیا۔ اشما بلکہ سا منمنائی پر زوار نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروا دیا اور اشما کو اپنے مزید قریب کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس کی نظر اپنے سرہانے پر بیٹھے غازی پر پڑی، جس نے اپنے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غازی کی شاید ابھی بھی آنکھ لگی تھی۔ ایک جھٹکے سے شاہنشاہ نے اپنا ہاتھ غازی کے ہاتھ سے چھڑوایا تو غازی کی آنکھ کھل گئی۔ اب کون ہے؟ شاہنشاہ نے غازی کی طرف دیکھتے پوچھا۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ اب تک ہوش کیوں نہیں آ رہا تمہیں۔ غازی نے اس کے سوال کے بدلے میں جواب دیا تو شاہنشاہ نے ایک گھوری سے غازی کو خوشی سے سرخ ہوتے چہرے سے بولی۔ اف، یہ پاگل لڑکی اغوا ہو کر خوش ہو رہی ہے۔ لوگ اغوا ہو کر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ایک یہ ہے میری محبت، میری زندگی، میری پاگل سی جان خوش ہو رہی ہے۔ غازی نے افسوس سے سر ہلاتے اس کی خوشی کے دمکتے چہرے کی طرف دیکھتے سوچا، یہ تصویریں کہاں سے آئیں؟ اب کی بار شاہنشاہ کے انداز خطرے کی گھنٹی بجی۔ سر اشر، وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے ساتھ وہی تو تھے۔ غازی نے شاہنشاہ کے رونے والے چہرے کی طرف دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اس کے گھورا اور آٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ شاہنشاہ نے اس شاندار سے کمرے کی طرف دیکھتے کہا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے در و دیوار سے نفاست جھلک رہی تھی۔ شاہنشاہ پورے کمرے میں اپنی تصاویر دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ پہنچنے لگی کہ جوانی کی ہر تقریب کی تصاویر سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی کھڑکی پر بھی اس کی تصویر تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہنشاہ نے ایک بار پھر حیرت سے غازی کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا، جو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میں ایک دہشت گرد ہوں اور تم اغوا ہو گئی ہو۔ غازی نے سکون سے اس کے حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ کیا اغوا ہو گئی؟ شاہنشاہ کو یہ سن کر جھٹکا لگا کہ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں جی، تم اغوا ہو گئی ہو، غازی نے پھر سے اپنی بات دہراتے جواب دیا۔ مجھے ایک دہشت گرد نے اغوا کر لیا؟ اوہ، رومانٹک! مطلب آپ ایک دہشت گرد اور مجھے ایک دہشت گرد نے اغوا کیا ہے؟ وہ بچوں کی سی دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار غازی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ غازی، جلدی سے ٹی وی لگواؤ۔ عمر بھاگتے ہوئے غازی کی طرف آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا ہانپ کیوں رہے ہو؟ غازی نے عمر کے پسینہ پسینہ ہوتے
چہرے کی طرف دیکھتے کہا جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ پاشا نے کراچی میں دھماکہ کروا دیا ہے کیونکہ اس نے جو کالج سے لڑکیاں اغوا کی تھیں وہ راستے سے ہی غائب ہو گئی ہیں۔ اس نے بدلے میں یہ دھماکہ کروا دیا ہے۔ عمر نے بالآخر غازی کے سر پر بم پھوڑتے کہا اور خود جلدی سے ٹی وی لگوایا۔ شانزیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ غازی جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمر کے اچانک سے کمرے میں آنے میں ایک کا دھیان شانزے کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ شانزے کی نظر غیر ارادی طور پر ٹی وی اسکرین پر گئی جہاں کراچی کے سنیما ہال میں دھماکے کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی اینکر چیخ چیخ کر سن نیوز سنا رہا تھا۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 400 سے زیادہ کے لگ بھگ تھی۔ شانزے کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ اس پل اسکرین پر خون سے لت پت زخمی لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا۔ شانزے یہ سب دیکھ نہ پائی اور اگلے ہی پل لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ دم کی آواز پر عمر اور غازی جو ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں زمین پر شانزیں بے ہوش گری ہوئی تھی۔ غازی لپک کر شانزے کی طرف آیا۔ شانزیں اٹھو۔ غازی نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے کہا۔ عمر کو افسوس ہوا کہ اس طرح سے کمرے میں آ کر یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ شانزیں پلیز میری جان اٹھو۔ غازی دیوانہ وار اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ غازی ہوش کرو۔ بھابھی کو بیڈ پر لٹاؤ۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عمر نے غازی کو کہتے ہوئے ساتھ اس کا کندھا ہلایا اور خود باہر ڈاکٹر کو فون کرنے چلا گیا۔ غازی نے جلدی سے شانزے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بیٹھے شانزے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بیگم نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے شانزے کے لیے دعا کرتی رو رہی تھیں۔ یا اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ یا اللہ میری شانزیں بہت ناسمجھ ہے۔ اس کی عزت کی حفاظت فرما مولا۔ عائشہ بیگم دعا مانگتے شدت ضرب سے رو پڑی تھیں۔ احسن صاحب جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے فوراً سے لپک کر عائشہ بیگم کے پاس آئے اور انہیں سنبھالنے لگے۔ بس کریں عائشہ، اس طرح رو رو کر آپ کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو اسٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ حسن صاحب نے انہیں کندھوں پکڑ کر اٹھاتے بیڈ تک لے آئے۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس عائشہ بیگم کو تھمایا۔ حسن میری پھول سی بچی پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہوگی۔ عائشہ بیگم نے 2 گھونٹ پانی کے پیے اور حسن صاحب سے کہا عائشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حسن صاحب کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے عائشہ بیگم اپنی شریکِ حیات کو تسلی دے رہے تھے۔